लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर इज़ अबाउट इस्लामिक बिलीफ्स एंड इस्लामिक वर्शिप्स। और उन बिलीफ्स और वर्शिप्स में हम लोग फिर देखेंगे, बिलीफ्स में तो हम लोग नहीं देखेंगे, वर्शिप्स में मोस्टली देखेंगे कि उसके क्या हमें फ़ायदे होते हैं इंडिविजुअल लेवल पर या कलेक्टिव लेवल पर। मैं जनरली उसको डिस्कस करूँगा क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम लोग इतनी डिटेल में जा सकें। तो आप लोगों के लिए एक फेसबुक पेज मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, कुरान विजुअलाइजेशन उसका नाम है। मैं आपको ये कमेंट सेक्शन में उसका बता देता हूँ, उसका टाइटल कुरान विजुअलाइजेशन। इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स और एक द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, और नहीं ये वाली तो नहीं, सॉरी, इस कमेंट को डिलीट समझें और मेरी पिछली बात को रिवर्स कर दें। उसका नाम है देयर इज़ नो क्लैश। इस पेज को आपने लाइक कर लेना है। इसमें जितनी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं उनका रिलेशन विद इस्लाम वो बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, या कुरान की कुछ डिस्क्रिप्शंस को, कुरान की कुछ चीज़ों को लेकर उसको साइंस के साथ रिलेट किया जाता है, करंट एरा के साथ रिलेट किया जाता है कि किस तरह वो सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो देयर इज़ नो क्लैश के नाम से है वो। उसकी वीडियोस भी देखा करें। जब भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आप आएँ तो अपना टाइम वेस्ट ना किया करें, इस तरह की यूज़फुल काम कर लिया करें। इस्लाम के जो बेसिक बिलीफ्स हैं वो तमाम मुसलमानों के ऊपर जो लाजिम है मुसलमान कहलाने के लिए जिन चीज़ों के ऊपर ईमान लाना, वो है खुदा की वहदानियत के ऊपर बिलीफ रखना, इस चीज़ के ऊपर बिलीफ रखना कि खुदा की कोई औलाद नहीं है, उसकी कोई रेस नहीं है, उसकी कोई जेंडर नहीं है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, और ह्यूमन लाइफ के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ उसको परसीव नहीं किया जा सकता। यू कांट इवन इमेजिन व्हाट गॉड इज़, व्हाट ही लुक्स लाइक। मतलब ये तो हमारी लिमिटेशंस है ना। हम हर चीज़ को एक फिजिकल हैयत में देखने की कोशिश करते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी चीज़ होगी वो होगी या एटलीस्ट टेंजिबल होगी, कुछ इस तरह का। लेकिन यू कांट इवन इमेजिन दैट। ये पहला बिलीफ है इस्लाम का। फिर अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर बिलीफ रखना। ये वो अनसीन बीइंग्स हैं जो कि अल्लाह ताला की जो है ना वो वर्शिप करते हैं अल्लाह को, और अल्लाह के जितने भी कमांडमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको थ्रू आउट यूनिवर्स कैरी आउट करना, उनके ऊपर अमल दरामद करना, इसके ऊपर बिलीव रखना। जो चार बड़े फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाइल, हज़रत इज़राइल और हज़रत इसराफील, इन चारों को के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना, इन एंजल्स के ऊपर बिलीफ रखना। बिलीफ से बेसिकली क्या मुराद होता है? बिलीफ से मुराद होता है कि आप अनडिवाइडेड, अनक्वेश्चनड नहीं, बल्कि क्वेश्चन हो सकता है, अनडिवाइडेड कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखें दैट दीज थिंग्स एग्जिस्ट। एंड व्हाई डू यू थिंक दैट दे एग्जिस्ट? बिकॉज गॉड हैज सेड दैट, बिकॉज योर अल्लाह हैज सेड दैट। और हाउ विल समवन नो कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? बिकॉज योर लॉजिक प्रूव्स दैट कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है। सो इफ अल्लाह एग्जिस्ट करता है तो फिर ऑब्वियसली जो चीज़ें अल्लाह ने कमांड की हैं वो लॉजिकल हैं, और वो भी एग्जिस्ट करती हैं। फिर इसी तरह अल्लाह की भेजी हुई किताबों के ऊपर बिलीफ रखना। जैसे कि जितने भी मैसेंजर्स आए उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ मैसेंजर्स ऐसे थे जिनको किताबें नहीं थी, वो मैसेंजर्स थे सिर्फ। कुछ ऐसे थे जिनको किताबें भी दी गई, साथ में मैसेज भी दिया गया। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान पाक है, हज़रत मूसा के पास तोरा है, हज़रत ईसा के पास, जीसस के पास गॉस्पेल है। साम्स जो है वो हज़रत दाऊद को दी गई, हज़रत इब्राहिम को स्क्रॉल्स वो कुछ ख़ास थी वो दी गई। तो मुसलमानों का इस चीज़ के ऊपर बिलीफ होना भी ज़रूरी है कि जितने भी अर्लियर स्क्रिप्चर्स थे, जो अल्लाह ताला की तरफ से गाइडलाइन थी, जो हिदायत थी, वो डिवाइनली रिवील्ड थे, और वो अपनी उस दौर में अपनी असल फॉर्म में मौजूद थे, और उनके ऊपर ईमान लाना भी हमारे ईमान का हिस्सा है। फिर बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट। बहुत सारे हमारे सोशल
لائف کے, ہماری ایگزسٹنس کے کوشچنس اس چیز سے آنسر ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہیومن ول بی ججڈ ان دا لائف ہیئر آفٹر. بیکاز اگر صرف اور صرف ایک کانسیپٹ ہے کرما کا, ڈو گڈ ہیو گڈ, ڈو بیڈ ہیو بیڈ. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے برا کیا لیکن ریزلٹنٹلی اس کے ساتھ برا نہیں ہوتا, تو ان دیٹ کیس کرما کا کانسیپٹ وہاں پہ فیل ہو جاتا ہے. وہاں پہ پھر انسانی دماغ یہ سوچتا ہے کہ اس کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا, مطلب سم ون از ویری سپیریئر اور وہ ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے اور وہ مر گیا, اس نے کوئی یہاں پہ بدلہ نہیں چکایا, تو پھر کیا ہوگا. تو پھر وہاں پہ یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیتی ہے کہ ایک اور حساب کتاب کا دن بھی رکھا گیا ہے, ایک اور موقع بھی رکھا گیا ہے جہاں پہ ایوری ون ول بی کوسچنڈ. پھر اسی طرح ڈیوائن ڈکری کے اوپر ایمان رکھنا, دیٹ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو, اس چیز کے اوپر بلیف رکھنا. مطلب یور چاہت, یور جی یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ کا جو اٹیچمنٹس ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از لمیٹڈ. اور وہ لمٹ اس کی کہاں سے شروع ہوتی ہے, جہاں سے ڈیوائن ڈکری شروع ہوتی ہے, جہاں سے اللہ کا حکم شروع ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا حکم کیا ہے, مطلب اکثر لوگ تقدیر کے اوپر کویسچن کرتے ہیں, کنفیوز ہوئے ہوتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں تدبیر اولا ہے, تقدیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, کچھ اس طرح کا معاملہ, کچھ اس طرح کا معاملہ. تو بیسیکلی ایک ایسی ہیومن لائف کے اندر لمیٹیشن آتی ہے جہاں پہ ہیومن ایفرٹس بس کر جاتی ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی جب آپ محنت کرتے ہو تو لازمی آپ کو صلہ ملتا ہی ملتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صلہ نہ ملے. ایک بندہ جس نے سی ایس ایس کوالیفائی کیا, جس کا میرٹ 200 ٹاپ 200 میں ہے, اور ایک بندہ جس نے سی ایس ایس کوالیفائی کیا جس کا میرٹ 350 سے اوپر جا کے آتا ہے, اب وہ سیکنڈ پرسن ہیپنس ٹو بی فرام گلگت بلتستان سے یا آزاد کشمیر سے, یا کہہ لو آپ بلوچستان سے ہے, سندھ سے ہے, یا کسی اور کوٹا پہ وہ مختص ہو گیا. تو اس کا وہ پھر وہ کنسیپٹ کدھر گیا کہ وہ جو پہلے نے محنت کی تھی, جو ٹاپ 200 سے تھا, جو پنجاب سے تھا, جو زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے جس کی ایلوکیشن نہیں ہوئی, تو وہاں پہ ڈیوائن ڈکری والا معاملہ آ جاتا ہے. جتنی چیزیں انسان کی لائف میں ہوتی ہیں, اب دو کانسیپٹس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں فورس کرتا ہے آپ کے اوپر, صرف یہ ہے کہ جو چیزیں ہونی ہیں وہ اس نے ڈیوائن نالج ہونے کے باعث پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن, اور وہ آپ کے اوپر امپوز نہیں ہو رہی. مطلب اف یو وانٹ ٹو ابیوز سم ون تو دیٹ از ٹوٹلی یور چوائس, آپ اپنی مرضی سے کرتے ہو, لیکن اللہ نے لکھ لیا ہوا ہے جسٹ یہ کہ فلانے موقع پر فلانی جگہ پر یہ ایم ہی کسی کو گالی دے دے گا. یہ کانسیپٹ آف فری ول کو نیگیٹ نہیں کرتا کانسیپٹ آف ڈیوائن ڈکری, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لمیٹڈ رکھی ہوئی ہیں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لمیٹیشن رکھی ہوئی ہے. تو یہ کچھ بیسک بلیفز ہیں اسلام کے جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بعد ہم اسلامک ورشپس پہ آئیں گے. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ ایک ایک میسج کر دیجئے پلیز. ڈیوائن ڈکری, DECREE. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے ایوری بڈی؟ ایک مجھے اس قوم کی سمجھ نہیں آتی, اب مجھے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں, میسج آ رہے ہیں, سر لنک شیئر کر دیں, لنک شیئر کر دیں, لنک شیئر کر دیں. اور یہ مطلب بھی کیا قوم ہے یہ؟ سب کو پتا ہے فیس بک پہ لائیو لیکچرز ہوتے ہیں, سٹل آ کے کہیں جی لنک شیئر کریں, لنک شیئر کریں. مجھے کو 15 میسج آ چکے ابھی تک, سر کلاس کا لنک شیئر کر دیں. اور کتنے وسدے ہو تسی, تانوں مولا چکے. اچھا جی, اب آتے ہیں اسلامک ورشپس پہ. کچھ ریچول ورشپس ہیں اور کچھ نان ریچول ورشپس ہیں, عبادات. ریچول ورشپس وہ جو آپ نے ان فارم آف ریچول, ان فارم آف کلیکٹیولی یا انڈیویجولی خاص انداز میں, پرسکرائبڈ انداز میں جو آپ کے اوپر لازم کی گئی ہیں, آپ نے وہ کرنی ہی کرنی ہے. فار ایگزامپل نماز آپ کے اوپر, پریئر آپ کے اوپر, یہ ایک ریچول ورشپس میں سے ایک ورشپ ہے.
ڈیلی آپ نے پریز کرنی ہے. ایک نماز ایسی ہے جو ویکلی بیسس پہ ہے, ایک نماز, دو نمازیں ایسی ہیں جو اینولی بیسس پہ ہیں, کچھ نمازیں ایسی ہیں جو ایونٹس کی بیسس پہ ہیں. فار ایگزامپل مطلب آپ نماز استسقاء, آپ لوگ سورج گرہن کے لیے نماز پڑھتے ہو, آپ لوگ بارش کروانے کے لیے, بارش روکنے کے لیے, آپ لوگ اپنی حاجت کے لیے ڈفرینٹ نمازیں پڑھتے ہو. تو اس طرح کی آپ ان کو ایونٹس میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, آپ ان کو ان کی ہیپننگز پہ بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اور آپ ان کو ایون اس کیٹیگری میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ کچھ فرض نمازیں ہیں جو ہر بندے کے اوپر لازم و ملزوم ہے, اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. کچھ سنت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہم وہ ادا کرتے ہیں. کچھ نوافل ہیں جو کہ ہم لوگ اپنی نمازوں کی کوتاہی میں, اپنی عبادات کی کوتاہی میں ایز اے گڈ ول جیسچر ساتھ ایڈ کرتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی کمی رہ جائے تو ادھر سے وہ پوری ہو جائے. کچھ وطر ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو یہ پریئر کی, ریچول ورشپ کی پہلی مثال ہے. اس کی ڈفرینٹ ہم نے پرسپیکٹیو دیکھ لے کہ کس کس اینگل سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. اب اس نماز کا انڈیویجولی یا میوچلی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ نماز کا از میٹنگز, سوشل لنکیجز. اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں, میں جب ہم لوگ بچپن میں گاؤں میں رہتے تھے, وہاں پہ رمضان میں اسپیشلی اور عام حالات میں جنرلی ہوتا کیا تھا کہ ہر گھر سے لوگ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے آتے ہیں, آپس میں مل بیٹھتے ہیں, نماز سے پہلے 10-15 منٹ بیٹھ جانا ہے, بڑا پرسکون سا انوائرمنٹ ہوتا ہے, کوئی شور نہیں, کوئی پرابلم نہیں کچھ. اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے ایوری بڈی نوز ایوری بڈی, ہر بندہ ایک دوسرے کو جاننے والا ہے. شہروں کی مسجدوں میں یہ بہت کم ہوتا ہے, لائک آپ 1-2-4 بندوں کو جانتے ہیں, اس کے علاوہ سارے آپ کے لیے اجنبی ہیں. ایون جن کو آپ جانتے بھی ہیں ان سے بھی بس سلام دعا گزرتے ہوئے, یا ساتھ کو آپ کا ہمسایہ رہ رہا, کچھ اس طرح کا. اسلام کا جو پریئر کا کانسیپٹ ہے وہ میٹنگز کا کانسیپٹ ہے. you guys should be knowing each other. اور یہ نوئنگ کا کانسیپٹ کہاں پہ آتا ہے, آگے میں مزید چیزیں بھی ایکسپلین کروں گا, اس کے ساتھ آپ ان کو ریلیٹ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل ایک کانسیپٹ ہے شیئر کرنے کا, چاہے خوشیاں ہوں چاہے دکھ ہو, آپ ان کو شیئر کر سکتے ہو. مساجد کے اندر اعلانات کیے جاتے تھے کہ فلانے بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, تو مخیر حضرات جو اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. گاؤں میں یہ ہوتا ہے. اسی طرح کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہوگی ہے, مطلب وفات ہوگی ہے, کچھ اس طرح کا پرابلم ہے, خوشی کا معاملہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, وہ ساری پرابلم شیئر کی جاتی ہیں. پھر اسی طرح پرابلم سالونگ بھی مسجد سے ہوتی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ دیا تھا نا مسجد نبوی کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیٹ واز کائنڈ آف ہز کورٹ, دیٹ واز کائنڈ آف ہز planning place, that was kind of his worship place, that was kind of his everything. وہیں پہ ساتھ امہات المومنین کے جو کمرے تھے وہ بھی وہیں پہ تھے. تو وہ بیسیکلی مساجد میں ہی آپ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنتے ہیں, صحابہ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ فلانے صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ پرابلم ہے, فلانے صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایسے کرنا ہے, ایک صحابی آئے یا رسول اللہ یہ میرے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں, یہ میں نے کسی کو دینے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ, وہ مسجد اس چیز کا مرکز ہوتا تھا. اور پریئرز جو نماز کا کانسیپٹ تھا وہ ہوتا ہی سوشل گیدرنگز کے لیے تھا. عبادت کا تو کانسیپٹ اللہ نے دیا ہی ہوا ہے, انڈیویجولی بھی بندہ کوئی بندہ عبادت کر سکتا ہے, لیکن وہ میوچل اس کے ایفرٹس کیا تھے, اپارٹ فرام ریلیجیس اینڈ اسپرچل اپ برنگنگ, جو اس کے سوشل بینیفٹس ہیں, جو آپس میں بیٹھ کے بینیفٹس ہیں, وہ پرابلم سالونگ کے ہیں, وہ شیئرنگ کے ہیں, وہ آپس میں میٹنگز کے ہیں. اسی طرح اسلام کنسپٹ دیتا ہے آپ کو ایکویلٹی کا, چاہے گاؤں کا کوئی چیئرمین ہے, چاہے ایون اللہ کا نبی ہے, آگے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں, پیچھے اللہ کے نبی ہیں, وہ جناب نماز حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جب اللہ کی حضور حاضری ہونی ہے تو وہ وہاں پہ بیسیکلی کسی کی سپیریارٹی یا جو انفیریارٹی وہ نہیں وہاں پہ چیک کی جا رہی ہوتی. وہاں پہ اسلام نے کانسیپٹ ہی ایکویلٹی کا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی, جب تک صحابہ لمیٹڈ تھے, تھوڑی تعداد میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا تھا کہ مجھے تھوڑی سی کوئی اونچی جگہ پہ بٹھایا جائے یا میں دوسروں میں ممتاز نظر آؤں. ایون جو باہر سے لوگ ملنے آتے تھے انہیں آ کے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے,
اس سے ہم نے ملنا ہے. تو وہ ہوتا ہی اس طرح تھا کہ وہ ایکول بیسس پہ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ کوئی ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتا تھا. پھر جو پریئر کا ایک اور کانسیپٹ بھی ہے, ایک اور اس کا بینیفٹ بھی ہے, وہ کیا ہے, دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ایک وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے پاس نمک بھی نہیں ہے گھر میں, اگر مطلب بیسک نیڈ ہے نا آپ کی, دنیاوی نیڈ ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگو. ڈونٹ ڈو دس ان فرنٹ آف اینی ہیومن بینگ. یہ اس کے پیچھے نماز کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ کہا کہ میں ساری عبادات قبول کرتا ہوں, میں نماز, روزے, حج, زکات, ساری آپ کی دعائیں قبول کرتا ہوں, لیکن اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے, دیٹ یو ہیو ٹو بو ان فرنٹ آف گاڈ اینڈ گاڈ الون. کسی انسان کو اپنا مشکل کشا, کسی انسان کو اپنا یہ سمجھنا کہ اس سے میں نے اپنی پرابلمز ریزالو کروانی ہے, یہ سمجھنا کہ میں نے اس سے اپنے بیٹے کی نوکری کروانی ہے, اس کو میں نے ووٹ دینا ہے, یہ کرنا ہے, فلان کرنا ہے, ٹمکان کرنا ہے, یہ اسلام کی پریئر کے کانسیپٹ سے آپ اس چیز سے آزاد ہو جاتے ہیں. اب اگر آج کے دور میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, مسجدیں محلے محلے میں موجود ہیں, اس میں پھر بھی ہم لوگ دوسروں کے محتاج ہیں, تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے. پرابلم نماز میں نہیں ہے, پرابلم آپ کی نیت میں ہے. جو ہم نے پہلا کانسیپٹ اسلام کا پڑھا تھا, کانسیپٹ آف اسلام, اس میں لیکچر ہم نے دیکھا تھا, پرابلم ہماری نیت میں ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں ہمیں مل رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف, پریئرز. اب خوف دو قسم کے ہوتے ہیں, اور یہ دونوں قسم کے خوف یہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں. ایک خوف کسی بڑے کا, کسی بڑے کے غصے کا, کسی بڑے کے غضب کا, کسی بڑے کی جو سختی کا, ایک وہ خوف ہوتا ہے. دوسرا خوف ہوتا ہے کسی بیلوڈ کے ناراض ہونے کا. لائک یو لو سم ون, a male loves a female, it can be his wife, a female loves his husband. ہر وقت ذہن میں ایک ڈر ہوتا ہے, فیئر ہوتا ہے. وہ فیئر کیا ہوتا ہے, وہ فیئر یہ نہیں ہوتا کہ اس نے مجھے چپیڑ مار دینی ہے, نہ یہ فیئر ہوتا ہے کہ یہ مجھے عذاب دے دے گا, نہ یہ فیئر ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا. وہ فیئر کیا ہے, میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں یار جس سے یہ ناراض ہو جائے, جس سے یہ مجھ سے جدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی کانسیپٹ اس قرآن پاک میں ایکسپلین ہوا ہے, اس میں ایک کانسیپٹ جیسے میں نے پہلے کہا, وہ خدا کی ذات کا ڈر ہے. obviously a supreme being, you can't even imagine what that being is like. اس بینگ کا ڈر تو ہے ہی ہے, ایٹ دی سیم ٹائم وہ محبت والا ڈر زیادہ ضروری ہے. نماز پڑھنا اس لیے ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کو جنت ملے گی, آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا, آپ کا مطلب وہ پرسنل بینیفٹس آپ دیکھ رہے ہو. دوسرا, نماز اس لیے بھی پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہوا ہے, اللہ کو پسند ہے, اللہ کے ساتھ میرا یہ کلام کا ذریعہ ہے, اللہ کے ساتھ میں ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہا ہوں, تو وہ کہیں وہ ریلیشن نہ کہیں غائب ہو جائے. وہ ایک کانسیپٹ آتا ہے حدیث قدسی کا کہ جب انسان ایگزیکٹ نماز میں کون سا موقع ہوتا ہے, اتحیات کا موقع, جب وہ اتحیات للہ والصلوات وہ ساری چیز پڑھ رہا ہوتا ہے نا, تو جب وہ شہادت دیتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں اسے مسکراہٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. مطلب کڈ, امیجن اے کڈ, ایک بچہ چھوٹا سا امیجن کر لو جو ادھر بیٹھا ہوا ہے, اینڈ ہی از ڈوئنگ سم تھنگ وچ یو لو دی موسٹ. He is doing something and he is not doing that to impress you, he is just doing it because you love it. امپریس کرنے کے لیے نہیں, اپنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں, صرف آپ کی محبت میں وہ کام کر رہا ہے. تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہو, ایسے. he doesn't know کہ you are looking. ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ ہے. وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس کی محبت والا کام جب آپ کرتے ہو تو وہ آپ کو پیار کی نگاہ سے, محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مطلب کتنا پیارا ایک فائدہ ہے پریئر کا کانسیپٹ ہے. اسی طرح پریئر کا ایک اور فائدہ ہے, دیٹ از سوشل جسٹس اینڈ ہارمنی. لوگوں میں آپس میں جب وہ مل بیٹھتے ہیں, جب شیئرنگ کرتے ہیں, جب پرابلم سالونگ ہوتی ہے, تو وہاں پہ بڑا ہمیشہ سوچ رہا ہوتا ہے کیسے چھوٹے کو بینیفٹ پہنچانا ہے, اور چھوٹا ہمیشہ وہ جو کنسیپٹ سورہ رحمان میں آتا ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے.
تو وہ ہر وقت اس کام میں لگا رہتا ہے، یار اس نے میرے، ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا کسی کا اگر کسی نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا تو وہ کبھی مت بھولو. وہ یہ کنسپٹ کیا ہے، یہیں سے سوشل جسٹس کریٹ ہوتا ہے. مطلب وہ لینے والا اس چیز پہ نہیں بیٹھ جاتا کہ بس آئی جائے، پیسے آ رہے ہیں بس میں انجوائے کر رہا ہوں، نہیں، وہ ہر وقت کوشش کر رہا ہے کس طرح، کس انداز میں اس کو ری پے کر سکوں. وہ ری پے کس فارم میں ہو سکتا ہے، ریسپیکٹ کی فارم میں ہو سکتا ہے، وہ کسی کا کوئی فزیکل ورک کی فارم میں ہو سکتا ہے، وہ کسی کے بچے کا کوئی کام ہو سکتا ہے، آپ اس فارم میں کر سکتے ہو. استاد کی رسپیکٹ یہ ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل میرا کلینک ہے، استاد میرے پاس آئے، رسپیکٹ میں کیا کروں کہ جو میری اپنی چیئر ہے جہاں پہ میں ایز اے ڈاکٹر بیٹھا ہوں میں وہاں پہ نہ بیٹھوں، جو میرے ٹیچر سامنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ جاؤں. یہ جسٹس کہاں سے کریٹ ہوتا ہے؟ وہ جتنی میٹنگز ہوں گی، جتنی شیئرنگ ہوگی، جتنی پرابلم سالونگ ہوگی، اتنا وہ ایریا ایز اے فیملی بن کے رہے گا. غریبوں کے لیے محبت کا جذبہ جاگے گا. بیکاز اف یو آر گوئنگ فار نماز اور وہاں پہ آپ قرآن پاک سن رہے ہو، وہاں پہ آپ لوگوں کی پرابلم سن رہے ہو، وہاں پہ آپ کے، تو وہ ایمپتھی آپ کے اندر جاگے گی، اسپرچل گائیڈنس ملے گی آپ کو. یہ ساری چیزیں نماز کے آپ کہہ لو انڈیویجول بینیفٹس بھی ہیں ان میں، اور اسی میں آپ کے کلیکٹیو بینیفٹس بھی ہیں. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ بچہ پارٹی سمجھ آ گئی ہے؟ آپ لوگوں کے میسج بڑے لیٹ آتے ہیں، آ رہے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں روزے کی طرف. روزے بھی اگین جیسے ہم نے نماز اوپر ڈسکس کیا، یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فرض روزہ ہے اور ایک نفل روزہ ہے، نفلی روزہ. فرض روزہ وہ جو رمضان کے آپ کے اوپر فرض کیے گئے ہیں 28 دن کے، 29 دن کے. اور نفلی روزے جو آپ اپنی مرضی سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کچھ لوگ ڈائٹنگ کرنے کے لیے بھی رکھتے ہیں، تو وہ نفلی روزے میں گنے جائیں گے. اب اس کے فوائد کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے روزے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے. وہ سینس آف رسپانسبلٹی کہاں سے؟ میں نے ایک موٹیویشنل اسپیکر، ایک تھا امریکہ کا جنرل ہے، اس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی. اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دن میں کوئی تم بڑا کام کرو تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کرو. مطلب وہ چھوٹا کام کیا ہو سکتا ہے کہ تم صبح جب اٹھتے ہو تو اپنا بستر صحیح کر کے اسے صحیح فارم میں کر کے پھر کسی کام پہ چلے جاؤ. کہتا ہے پورا دن اگر تم کہیں پہ ذلیل ہوتے رہو نا تو شام کو جب گھر آؤ گے تو تمہیں تھوڑا سا ایٹ لیسٹ سکون ملے گا، یار گھر صاف ستھرا ہے. اور یہ سکون آیا تمہیں کہاں سے؟ وہ جو سینس آف رسپانسبلٹی تم نے شو کی تھی ان دا مارننگ، وہ جو تم نے چھوٹا سا ایک ایکٹ کیا تھا ان دا مارننگ ٹو ڈو سم بگر ایکٹ. اگر آپ وہ چھوٹا کام نہیں کر رہے تو بگر ایکٹس نہیں ہو سکتے. اب روزہ آپ کو سینس آف رسپانسبلٹی کیسے سکھاتا ہے؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں. رمضان میں صبح الارم لگانا 3 بجے کا، 3:15 بجے کا، یا سم ٹائمز بندہ گیم، مطلب رمضان میں اکثر ہوتا ہے رات کو بندہ نہیں سوتا، تو وہ بھی اس میں بھی اسٹل الارم لگانا، جا کے وائف کو جگانا، کچن میں اکٹھے وہ کھانا بنا رہی ہے، میں ساتھ لسی بنا دی، پانی ٹھنڈا کر دیا، کچھ بھی اس طرح کا کام کر دیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہیں جس سے آپ میں سینس آف رسپانسبلٹی آ رہی ہے. صبح الارم لگانا اس چیز کے لیے کہ میں اٹھ جاؤں، یہی ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے. پھر پورا دن چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہیں جو آپ نے جن کا دھیان رکھنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس آپ اپنے لیے سیٹ کر رہے ہو، گالی نہیں دینی، گانے نہیں سننے، ولگیرٹی کی طرف نہیں جانا، روزہ خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولنا کسی کے ساتھ. یہ کیا ہیں؟ ساری رسپانسبلٹیز ہیں. اور یہ 1 مہینے کی پریکٹس اگر کنٹینیوٹی سے بندہ کرے تو اس کو الانگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے ان دا لانگر رن آپ کے اوپر ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. تو نہ صرف یہ انڈیویجول ایفیکٹ ہے کہ سینس آف رسپانسبلٹی آتا ہے ایک انڈیویجول میں، بلکہ پوری سوسائٹی میں وہ آتا ہے. اسی طرح روزے کا ایک اور فائدہ ہے لو فار مین کائنڈ. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے نا کہ مجھے تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، مجھے تمہارا خون نہیں پہنچتا، مجھے تمہاری کوئی چیز نہیں پہنچتی. کیا پہنچتا ہے مجھ تک؟ تمہارا پائٹی.
تمہاری جو سینس ہے نا اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے، جو تم قربانی کرتے ہو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، بھوکے رہتے ہو، مجھے کسی چیز سے وہ بے نیاز ذات ہے نا جی، آپ نہ رکھیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ یہ ساری چیزیں کیوں کروا رہا آپ سے؟ اگین لو فار مین کائنڈ، لوگوں کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا تو آپ حقوق العباد کا دھیان رکھ رہے ہو. آپ نے دھوکہ نہیں دینا تو حقوق العباد کا دھیان رکھ رہے ہو. گالی نہیں دینی تو آپ دھیان رکھ رہے ہو. آپ نے کسی کے ساتھ کسی کو افطاری کروا رہے ہو، آپ کسی کو سحری کروا رہے ہو، آپ نے کسی کی رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے، آپ نے کسی کو راشن لے دیا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے آپ کے اندر فیلنگ آتی ہے، مین کائنڈ کے لیے محبت آتی ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں آرمز گیونگ، جو یہ جو زکوٰۃ کا، صدقات کا کانسیپٹ ہے، یہ سب سے زیادہ پیک پہ چلا جاتا ہے. یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے کہ سوسائٹی میں جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں، چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ایزیلی اپنی گزر بسر کر سکے. 1 مہینے 2 مہینے کے لیے آرمز گیونگ اتنی اوپر چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا انعام دوں گا. وہ جو خوشی ہوتی ہے، وہ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے نا کہ انسان کے لیے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک افطاری کے وقت، جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو افطاری کے وقت ایک عجیب قسم کا سکون سا ہوتا ہے. وہ کھجور کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، وہ ساری کیا ہیں؟ وہ خدا کی طرف سے ورلڈلی ریوارڈ ہے ان دا فارم آف پیس اینڈ ٹرینکولیٹی. اور دوسرا ریوارڈ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے وہ میں ہی اسے دوں گا، وہ کوئی اور ذات نہیں دے سکتی. اسی طرح بہت کم یا بالکل ختم ہو جاتی ہیں ان ہیومین ایکٹیویٹیز مسلم معاشرے کے اندر. انفارچونیٹلی ہمیں اپنے ارد گرد وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کافی حد تک ملتی ہیں، لیکن بہت کم ہو جاتی ہیں. ولگیرٹی بہت کم ہو جاتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو باڈیلی ایکسرسائز کر رہے ہو، آپ اپنی جسم کو عادی بنا رہے ہو کہ اگر کسی ٹائم تھوڑا بھی کھانا مل جائے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، پھر بھی آپ اس کے احسان مند ہو سکتے ہو. اس کے بعد آتا ہے پلگرمیج، حج. جس نے استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہ کیا، وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. آپ نے یہ چیزیں ساری ذہن میں رکھنی ہیں. اور میں نے جیسے لاسٹ لیکچرز میں بتایا تھا کہ آپ ایک ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایک وہ قرآن 360 ہے. اسی طرح احادیث کی بھی ایپس ہیں جہاں سے آپ جسٹ ٹائٹل دیں گے، ایک ورڈ وہاں پہ لکھیں گے، اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کو حدیثیں ہوں گی یا اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی آیتیں ہوں گی وہ آپ کے پاس آ جائیں گی اور آپ ایزیلی وہاں سے ان کو لکھ سکتے ہو. اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ اگین جیسے نماز میں آتا ہے اسی طرح حج میں بھی آتا ہے، لیکن حج میں ایک گلوبل پرسپیکٹیو آ جاتا ہے. نماز میں تو آپ ایک اپنے محلے میں، اپنے ریجن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. حج میں ایکویلٹی کا کانسیپٹ ہے، برابری کا کانسیپٹ، ریسزم کو ختم کرنے کا کانسیپٹ. کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی کسی کے اوپر اپنی سپیریارٹی نہیں شو کر سکتا. سپیریارٹی ویسے ہی اسلام کہتا ہے کہ سپیریارٹی نہیں ہے، لیکن حج کے موقع پر ایکویلٹی دیکھنے کی ایکسٹریم مثال ملتی ہے. کسی کو کسی کے اوپر کوئی بینیفٹ نہیں ملتا. اسی طرح حج کے موقع پر ہی ہمیں ایک اور کانسیپٹ دیکھنے کو ملتا ہے، دیٹ از دا کانسیپٹ آف فارگیونیس. آپ کوشش کرتے ہو حج پہ جانے سے پہلے جن انسانوں کے ساتھ، جن رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جاتے ہو، یار میں حج کرنے جا رہا ہوں تو چلو اس کو رفع دفع کرتے ہیں، یار تو مجھے معاف کر دینا، میں حج کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات میرے حج قبول کر لے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ وہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ جب انسان حج کر کے آتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، سن لیس والا کنسیپٹ کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ سن لیس صرف اور صرف حقوق اللہ کے حد تک ہے، بیکاز آپ اللہ کے حضور میں گئے ہو، اللہ نے اپنے حقوق معاف کر دینی ہے. حقوق العباد کی فارم میں وہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بیڑا غرق کرتے رہو اور اینڈ پہ بولو جی میں حج کر رہا ہوں تو میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حقوق معاف کر رہی ہے، وہ دوسرے نہیں کر رہی. تو وہ فرگیونیس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس سے آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے پریزنس کا کانسیپٹ ہے. وہ پہلا گھر اللہ کی راہ میں جو بنایا گیا حضرت ابراہیم سے جو چلتا آ رہا ہے، وہ مرکز جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوکس رکھا، جہاں پہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور وہیں پہ روایتیں آتی ہیں، وہیں پہ مطلب میدان عرفات میں ہی وہ
क़यामत का समय भी लगेगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो उस जगह पे प्रेजेंस होना वही ह्यूमन बींग्स के लिए एक बहुत बड़ी जो है ना वो एजाज़ की बात है। इसी तरह अल्लाह ताला की कॉल, कहा जाता है कि जितनी रूहों ने अल्लाह ताला की कॉल के ऊपर लब्बैक कहा था नीयत के साथ, खुशी के साथ, वो अलस्तु बिरब्बिकुम क्वेश्चन पूछा गया, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो रूह ने जवाब दिया कालू बला, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस चीज की कंटिन्यूटी कि अल्लाह ताला की जात ने बुलाया आपको, वहां पे हाजिरी दो मेरे सामने, आप जाके वहां पे कहते हो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए खुदा मैं आ गया तेरे पास। मतलब द नियरेस्ट मोस्ट अल्लाह के पास जो जाने का जो एक ख्वाब होता है हर मुसलमान का, वो है। फिर इसी तरह प्रॉफिट्स की सुन्नत है, ये भी उसका एक फ़ायदा है कि आप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पूरी कर रहे हो। आप हज़रत इब्राहीम की वाइफ का नाम क्या था जिनकी वजह से वो सफ़ा मरवा हुआ, आप उनकी सुन्नत पूरी कर रहे हो। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी कर रहे हो। आप सहाबा की सुन्नत पूरी कर रहे हो। फिर हज में हम्बलनेस आती है, वहां पे हज के बेसिक रेक्विजिट्स में से एक रेक्विजिट ये भी है कि यू आर नॉट सपोज टू बी एंग्री अपॉन एनीवन। आपने गुस्सा नहीं करना होता, वहां पे सब्र का दामन थामे रखना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना। उससे क्या है कि आपकी जो अपनी जाती ईगो है, आपकी अपनी जो जाती मैं है, आपके अंदर जो वो कर्रोफर जनाब रिबेलियस नेचर है, वो बड़ी दबी हुई होती है। ये हज के कुछ फायदे हैं। यहां तक समझ आ गई? फिर आगे चलते हैं, एक दो चीजें रह गई हैं वो भी देख लेते हैं। हजरत बीबी हाजरा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चंस एंड पे प्लीज, क्वेश्चंस एंड पे रखें। एवरी टॉपिक इज सो लिमिटेडली एक्सप्लेन्ड। जलाल साहब माफी दे दें मुझे, यही मैं कह सकता हूं आपको। ये कौम कभी भी खुश नहीं हो सकती किसी हाल में भी, इतना दुख होता है ना इस तरह की बातें सुन के। एनीवेज, आगे आता है ज़कात का कॉन्सेप्ट। वंस अ ईयर जो आपके पास एक्सेस है सोना चांदी, उनके ऊपर बाकायदा वो मयाद दी गई 2.5% ऑफ योर वेल्थ, वो आपने अल्लाह की राह में देनी है। इससे जो आपके अंदर जज्बात आते हैं, इससे जो आपके इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरों की केयर करने का जज्बा। जितने भी इस्लाम की वर्शिप्स हैं, रिचुअल या नॉन रिचुअल वर्शिप्स, तमाम में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, वो क्या है? ह्यूमैनिटी के लिए दर्द होना, दूसरों के लिए। मतलब इस्लाम की तमाम इबादत देख लीजिए, उनका अगर आप क्रक्स निकालें, उनका अगर आप रिजल्ट निकालें, तो वो बेसिकली अल्लाह की इबादत के साथ साथ दूसरों के फायदे के लिए ज्यादा है। ज़कात का कॉन्सेप्ट है ही दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के फायदे के लिए। ज़कात अगर दी जाती रहे प्रॉपर तरीके से, हर बंदा अपने ऊपर फर्ज होने वाली ज़कात दे, तो मुआशरे में गरीब रहे ही कोई ना, मुआशरे में हाथ फैलाने वाला कोई ना हो। यह फायदा है ज़कात देने का। सेल्फलेसनेस आती है आप में, आप अपनी जात से हटकर दूसरों का सोच रहे होते हो। आपके अपने जो जाती पैसे हैं, आपने जो अपनी जाती अर्निंग है, आपने जो सब कुछ मेहनत से किया, उसमें से दूसरे को देने का जज्बा। और वो जज्बा बेसिकली है क्या? वो खुदा का हुक्म है, मतलब वो उनका हिस्सा है आपके माल में से। अगर अल्लाह ने आपको डॉक्टर बना दिया और किसी दूसरे को डॉक्टर नहीं बनाया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें कोई फॉल्ट था। उसके सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, पेरेंट्स गरीब हो सकते हैं, नॉन अफोर्डिंग हो सकता है, स्कूलिंग नहीं हुई हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर डॉक्टर बनाया, उसमें भी आपका कोई कमाल नहीं है। आप किसी अच्छे पेरेंट के घर पैदा हो गए, उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया, या उनके पास पैसे थे, उन्होंने सेल्फ पे आपको पढ़ा लिया, तो आप जो उसे कमा रहे हो, तो वो अल्लाह ताला की अनायत में से कमा रहे हो। उस अनायत में से आपने देना है, अपनी जात पीछे कर देनी है। फिर इसी तरह इसका फायदा एक ये भी है, इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव भी, कि सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है। पैसा एक जगह पे जामद होके नहीं रहता, पैसा एक जगह पे
इकट्ठा होके नहीं रहता, बिकॉज सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी, टैक्सेस एंड रेवेन्यूज जनरेट होंगे, उतने ज्यादा ह्यूमन बींग्स इवॉल्व करेंगे, उतनी ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट करती है। लोगों के लिए मोहब्बत, गरीबों के लिए स्पेशली मोहब्बत क्रिएट होती है, उनके लिए इक्वालिटी का दर्स क्रिएट होता है। हुक्म यह आता है कि जाओ हम्बलनेस के साथ दो, एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना चले। आपको भी थोड़ा सा एहसास हो, उस लेवल पे जाके देखो। सोशल हार्मनी क्रिएट होती है लोगों में, जब कोई इस तरह हाथ फैलाने वाला नहीं होगा तो सारी इक्वालिटी होगी, तो हार्मोनाइज्ड सोसाइटी होगी। एक होप का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। गरीबों में यह नहीं होता कि यार मैं गरीब के घर पैदा हूं तो मैंने पूरी उम्र इसी तरह गुजार देनी है। नहीं, अगर सोसाइटी हेल्पिंग है, अपनी ज़कात दे रही है, तो गरीब के पास भी ये मौका मौजूद है, उसके पास भी ये होपफुलनेस मौजूद है कि मैं भी कहीं किसी पासे लग सकता हूं। कोई ऐसा मौका आ सकता है कि मैं इस चीज़ से बच जाऊं, इस मतलब ज़कात लेने से बल्कि देने वाला बन जाऊं। ऐसी होप क्रिएट होती है। ये सारे इनके कुछ कलेक्टिव और इंडिविजुअल बेनिफिट्स हो गए। अब आते हैं नॉन रिचुअल वर्शिप्स की तरफ। एक तो ये होगी जो हम फिजिकली या किसी हुक्म के तहत काम करते हैं, दुआ मांगना, दरूद पाक पढ़ना, शुक्र अदा करना। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कुरान पाक का हुक्म है। अगर तुम ज्यादती के, ज्यादा होने के, अपने पास वाफर मिकदार में नेमतें होने के मुतलाशी हो तो मेरा शुक्र अदा करो। अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा अता करूंगा। मतलब अल्लाह ताला की जात ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे हालात माड़े हैं तो फिर बेशक शुक्र ना अदा करो। नहीं, जिस हालत में भी हो उस हालत में कहो या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, फिर वो कहता है मैं और दूंगा। फिर इसी तरह नॉन रिचुअल वर्शिप्स में हार्डशिप, अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, अगर आपके ऊपर कोई नियर वन के ऊपर कोई मुसीबत आ गई, तो उस वक्त सब्र करना, उसका भी सवाब है, वो भी वर्शिप में काउंट होता है। फिर इसी तरह इल्म हासिल करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक है कि इल्म हासिल करो हाँ तुम्हें चीन जाना पड़े। फिर वो इल्म हासिल करते हुए जिस जिस जिस्म के जिस जिस हिस्से के ऊपर तुम्हारे मिट्टी गर्दो गुबार, मतलब उस रास्ते में जो तुम परेशानियां उठाते हो, उस हिस्से पर जहन्नुम की आग का असर नहीं होगा। फिर इसी तरह आप सस्टेनेंस के लिए निकलते हो, वो भी आपके लिए इबादत करार दे दी गई। मतलब हलाल कमाई के लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी आपको बेहतर रखने के लिए, वो भी इबादत है। मैन काइंड को सर्व करना, मतलब इवन इफ आपको ये काम वो भी उठा दिया ना आपने, तिनका रास्ते से साइड पे कर दिया, पत्थर साइड पे कर दिया, वो भी इबादत में गिना जाएगा, उसका भी सवाब दिया जाएगा। कुरान पाक को रिसाइट करना फर्ज तो नहीं आप पे किया गया, लेकिन ये भी इबादत में गिना गया। इवन उसको देखना भी इबादत है, उसके एक एक लफ्ज के ऊपर आपको वो सवाब मिलता है। असल कॉन्सेप्ट तो कुरान का ये है कि जो मैसेज ऑफ गॉड है उसको अंडरस्टैंड करें। हम लोगों ने तो वो तोते की तरह बस रटा हुआ होता है। लोगों से मोहब्बत करना ये भी इबादत है। हमसाए के हकूक, ये सारे काम करना ये भी इबादत पे आता है। फिर फैमिली रिलेशनशिप, वो जो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, दूसरों का, वो मुझे वर्ड नहीं ज़हन में आ रहा, चलें जब आता है तो फिर बताता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, केयरिंग फॉर योर फैमिली, अपने नियर वंस डियर वंस की केयर करना उस वक्त जब वो आपकी केयर कर रहे होगे। इसको लुकिंग आफ्टर फॉर देम नहीं कहा जाता, वो कौन से एक खास वर्ड उसके लिए बोला जाता है, सिला रहमी। एग्जैक्टली, सिला रहमी करो। सिला रहमी है क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो कोई तुमसे रिलेशन तोड़ रहा हो फिर भी तुम उसका भला सोचो, ये सिला रहमी है। कोई तुम्हारे साथ भला कर रहा है, तुम रिजल्ट में भला कर रहे हो, ये सिला रहमी नहीं है, ये तो तुम अदले का बदला चल रहा है। वो तुम्हारा भला नहीं सोच रहा, वो तुमसे डिस्कनेक्ट होना चाह रहा है, तुम फिर भी उससे कनेक्ट होना चाह रहे हो, ये भला है। दूसरों को माफ करना भला है। ये सारी नॉन रिचुअल वर्शिप्स में आती हैं। सो हमने रिचुअल और नॉन रिचुअल वर्शिप्स दोनों देख ली, और उनके जो कलेक्टिव और इंडिविजुअल बेनिफिट्स थे वो भी हमने देख लिए।